سننے والوں کو رانا فاروق اسلام۔ اسپیشلی آج جو ایک دھرنا دیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر، اور بلتستان کے لوگ کرنے کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو مبارکباد و اسلام، جن لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی اور اس دھرنے کو کامیاب بنوانے کے لیے ہر اضلاع سے شرکت کو یقینی بنائی، کوئی زبردست کوآرڈینیشن اس کو دیکھنے کو ملی، اور منصوبین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایکشن کمیٹی کے جو حضرات جو پورے گلگت بلتستان کے ہر ضلع کے اندر محنت کی، اور اس محنت کا ثمر یہ ہے کہ آج جو گلگت کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے جمع ہیں۔ اسی طرح میں چونکہ معذرت تمام دوستوں سے، میں کچھ ہی دن پہلے 2-4 دن پہلے میں اسلام آباد آیا تھا، میری شدید خواہش تھی کہ میں اس دھرنے کے اندر بیٹھتا، لوگوں کی نمائندگی کرتا، لیکن کیونکہ اس کی مصروفیات اس طرح کی تھی 3-4 دن پہلے مجھے ادھر آنا پڑا اسلام آباد کے اندر۔ میں عملاً اس دھرنے میں نہیں ہوں، لیکن میرا دل، میری سوچ اس دھرنے میں موجود ہے۔ ان تمام لوگوں سے میں اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں جو لوگ دھرنے کے اندر موجود ہیں، کیونکہ آج کل دستور کا دھرنے کے لوگ دھرنے میں شرکت کے دستور سے نکلیں گے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنے تمام چاہنے والوں سے بذریعہ اس ویڈیو پیغام کی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ضرور جائیں، دھرنے میں شرکت کریں، کامیاب کریں۔ اور زندہ قوموں کی مثالیں ہوتی ہیں کہ وہ ایسے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور کامیاب کرواتے ہیں، اور ایک بہت اچھا مقصد ہے۔ اس مقصد کی کامیابی کے لیے آپ نکلے ہیں، اور ایز اے سیاسی ورکر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنی آواز آپ تک پہنچاؤں دھرنے کے حوالے سے۔ تو میری آواز اور میری ریکویسٹ تمام چاہنے والوں سے یہی ہے کہ آپ نے دھرنے کے اندر جانا ہے اور دھرنے کو ہر حال میں کامیاب کروانا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ایک اجتماعی سوچ ہے، اور دیکھیں اس کے بہت سارے نقصانات، فائدے ہوں گے، لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ نقصان کو نہیں دیکھتی ہیں، اپنی منزل کے اصول اور اپنے مقصد کے اصول کے لیے لڑتی ہیں۔ تو ایز اے ورکر، سیاسی ورکر، میں ان تمام دوستوں کو سیکنڈ مبارکباد پیش کروں گا جو انہوں نے آج کے اس اجتماع کو منعقد کیا اور اجتماع کو کامیاب کروایا۔ اور سب سے مجھے دیکھنے کو جو چیز نظر آئی اس اجتماع کی، اس میں کوآرڈینیشن اور اس میں تمام لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ دیکھیں گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم مختلف چیزوں میں بٹکے ہوئے ہیں اور ہماری چیزیں ایک نہیں ہیں کہ آج کا یہ جو اجتماع ہے جہاں گندم اشوب پہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا ہے، وہاں پہ اپنے مجموعی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی جو یونٹی ہے، اس کا ہمیں عملاً ثبوت دیکھنا تھا، جس میں اس دھرنے کے اندر ہم نے دیکھا۔ میرے لیے سب سے خوشائن چیز یہ تھی، اور انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ اور حکومت، کیونکہ حکومت ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ہی نہیں ہے، عملاً ایک ایسے ٹولے کو ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے، اور ایک ایسے طبقے کو ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے جنہوں نے کبھی پلٹ کے عوام اور عوامی ایشوز کو نہیں دیکھا ہے۔ اور بدقسمتی کہہ لیں کہ آج وہ سارے لوگ اسلام آباد یاترا کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں ایک عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج یہ لوگ تمام حکومتی لوگ گلگت میں بیٹھتے ہیں، گلگت کے لوگوں کے، کیونکہ آپ گلگت سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، اور آپ کے ایشوز مشترکہ ہیں، آپ کی وزارتیں، آپ کی پروٹوکول، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لوگوں سے وابستہ ہیں۔ تو آپ بھول گئے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو ایڈریس کریں۔ اور میں نے بہت مرتبہ بارہا یہ کہا ہے کہ دو ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ایک سنتا نہیں ہے، ایک چل نہیں سکتا ہے۔ تو ایسی حکومت سے ہم کیا توقعات وابستہ کریں گے؟ تو قوم جاگی ہے، انشاءاللہ اب کے بار جو بھی فیصلہ ہوگا وہ وسیع تر قومی مفاد کے اندر ہوگا، اور جب قوم اٹھتی ہے تو پھر حکومتیں گھٹنے ٹیکتی ہے۔ تو اس کا عملی ثبوت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میری شدید خواہش تھی کہ میں وہاں ہوتا، لیکن موجود نہیں ہوں، اس کی معذرت۔ لیکن انشاءاللہ آپ کی آواز یہاں بھی بنیں گے، اور جس فورم میں بھی آپ کی بات کرنی ہوگی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ شکریہ۔